کہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا. تمام جماعتوں کے ذیلی تنظیموں کو ایک بار پھر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اس مارچ کو کامیاب بنانے میں مصروف کر دیں. عوام انشاءاللہ ملک کے کونے کونے سے 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ کریں گے اور انشاءاللہ موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا. حال ہی میں جو میری بجٹ پیش کیا گیا اور اس سے مہنگائی کا بوجھ عام آدمی کے اوپر کئی گنا بڑھ گیا ہے. پی ڈی ایم نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے اور اس بجٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کی معیشت کو جس طرح یہ خود کھلونا ہے، ملک کی معیشت کو بھی کھلونا بنا دیا ہے اور آئے روز قوم کے حقوق کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل اس وقت پارلیمنٹ میں اسٹیٹ بینک خود مختاری کے نام پر اسے بین الاقوامی اداروں کا مالیاتی غلام بنا دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے. اور جیسے ہم خاکم بدہن آزاد ریاست کی بجائے ایک بار پھر ایک قانونی کا روپ دھار رہے ہیں. ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے اور کسی قیمت پر بھی ہم اپنی آزادی کا سودا کرنے کی اجازت کسی حکمران کو نہیں دے سکتے. مہنگائی جس سے عام آدمی کی کمر توڑ کر کے رکھ دی گئی ہے، ملک کو ایک ایسے بھنور میں پھنسا دیا گیا ہے جس سے نکلنے کے دور دور تک بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. عوام کی چیخیں انہیں سنائی نہیں دے رہی کیونکہ یہ بڑے بڑے محلات کی بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے انہیں عوام کے کرب اور اس کی کراہ کا کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب عام آدمی کی معیشت کی ذمہ داری پوری نہیں کی جا سکے، ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. سارے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن 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 کے نعرے لگائے. ہر سیاستدان کو چور 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 اور چور کہا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کے مصنوعی ایمانداری کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے. آج پاکستان کرپشن میں چند سالوں کے اندر
117 سے 140 پہ چلا گیا ہے۔ اگر کچھ بھی ان میں شرم اور حیا ہوتی تو ان کو چلو پر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے۔ تاریخ کی سب سے بڑی ناکام، نااہل اور کرپٹ حکومت ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئندہ الیکشن کے لیے مشینوں کا سہارا لے کر اثر نو دھاندلی کا منصوبہ بنا سکے۔ دھاندلی سے اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر ان کو دھاندلیوں کی سوچ رہی ہے، لیکن قوم بیدار ہے اور انشاءاللہ ان کو مکھی کی طرح انگلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے گا۔ فارورڈ فنڈنگ کیس میں عمران خان مجرم قرار پا چکا ہے اور اس نے کوئی 22 کے قریب اکاؤنٹس چھپائے ہیں۔ کسی نے اگر نہ لینے والی تنخواہ بھی چھپائی ہے، یعنی وصول نہ کرنے والی تنخواہ بھی اگر چھپائی ہے، اس کو تو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اقتدار سے باہر کیا جا رہا ہے، اور جہاں 22 اکاؤنٹ چھپائے جا رہے ہیں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، پھر بات ہوگی ملک کے انصاف کی، کہاں سے انصاف آئے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے، عمران خان کو نااہل قرار دے اور اس کی پارٹی کو کلعدم قرار دے۔ یہ پورا ٹبر کرپٹ ہے، یہ پوری جماعت کرپٹ ہے، اس کی تخلیق کرپشن سے ہوئی ہے اور ناجائز وسائل نے ان کو جنم دیا ہے۔ اس کے پیچھے قوتیں بھی وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ کسی اور قوت سے جب جماعت بنتی ہے وہ عوام کی نمائندہ نہیں کہتا۔ ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، پی ڈی ایم پہلے بھی مسرت کر چکی ہے۔ یہ غیر آئینی عمل ہے، دنیا میں اس کا تجربہ ناکام ہوا اور آج ہم پر اسے مسلط کیا جا رہا ہے۔ ہم ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے۔ آج کل ملک میں ایک خلائی تجویز گشت کر رہی ہے، صدارتی طرز حکومت۔ صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ہمیشہ آمریت کا دوسرا نام رہا ہے، چاہے وہ جنرل ایوب خان کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس سے پہلے جنرل سکندر مرزا کی صورت میں ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کی صورت میں ہو، چاہے جنرل مشرف کی صورت میں ہو۔ اور پارلیمانی طرز حکومت کا خاتمہ یہ در حقیقت آئین کے بنیادی ڈھانچے کو منہدم کرنے کی ایک کوشش ہے، جس سے یہ ایک سازش لگتی ہے کہ کس طرح اس آئین کا خاتمہ کیا جائے۔ لہذا اس ناپاک خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ملک کی بقا کی جنگ ہم نے لڑی ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے آئندہ بھی ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے۔ صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ایک سیاہ تاریخ رکھتا ہے جو کسی طرح بھی ہمیں قابل قبول نہیں۔ ملک بھی اسی کی برکت سے ٹوٹا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن آج کھاد ناپید ہو چکی ہے۔ کسان در بدر کھڑا ہے، قطاروں میں کھڑا بھیک مانگ رہا ہے اور اپنے
بچوں کے مستقبل کے لیے آس لگائے بیٹھا ہے۔ اس نااہل حکومت میں پہلی مرتبہ کسان اور اس کے لیے کھاد کا بحران دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے کبھی اس کی ایسی مثال نہیں ملی۔ ہم کسان کے مسائل کو ہر فورم پر اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جہاں پر پی ڈی ایم پاکستان کے ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ متاثرہ لوگوں کی آواز رہی ہے، کسان کی بھی ایک بڑی توانا آواز موجود ہے، اور انشاءاللہ 23 مارچ کے ہمارے مہنگائی مارچ میں اور لانگ مارچ میں ان کا بھرپور حصہ ہوگا۔ ہم ہر سطح پر ان کو اپنے اس جدوجہد میں شریک رکھیں گے۔ اس وقت بلوچستان میں بالخصوص وہاں کے معدنی ذخائر پر ہم بلوچستان اور وہاں کے عوام اور وہاں کے بچوں کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ ریکوڈیک کے حوالے سے اس پر بلوچستان کا حق تسلیم کیا جائے۔ جزائر کا مسئلہ ہو، اس پر بلوچستان کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ سندھ کے جزائر کا مسئلہ ہو، وہاں پر سندھ کے عوام کے حق کو تسلیم کیا جائے، اور اس حوالے سے جو افواہیں گشت کر رہی ہیں ریکوڈیک کے خفیہ معاہدات کے حوالے سے، اسے پبلک کے سامنے لایا جائے۔ عوام کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو محرومیوں کو جنم دیتی ہیں اور قوموں کو بغاوت پر آمادہ کرتی ہیں۔ پاکستان کو اگر ہم نے باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور قومی وحدت اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہر طبقے، ہر علاقے، ہر قومیت اور ہر برادری کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کی محرومیت کے احساس کو دور کریں گے۔ فاٹا کا انضمام کیا گیا اور کہا گیا کہ ہر سال 100 ارب روپیہ دیے جائیں گے، 10 سال تک 1000 ارب روپیہ۔ آج 4 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن شاید 60 ارب سے کچھ اوپر ان کو اب تک رقوم مہیا کی گئی ہے۔ کس طرح فاٹا کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ظلم کیا گیا، ظلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہاں کوئی نہ نظام ان کو دیا جا سکا، نہ پبلک مطمئن ہے، نہیں سمجھتی کہ ہم پچھلے نظام کے تحت ہیں یا کوئی نیا نظام موجود ہے۔ وہاں ایک ناکام نظام ان پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور ان کی اصلاحات کے لیے بھی ابھی کوئی قسم کے اثرات بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسی تمام تر صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ لازم ہے، ورنہ ملک کے ہر علاقے میں محرومیت کے احساسات ابھریں گے، اور یہ ملک کے اندر تفریق، تقسیم اور بغاوتوں کے اسباب مہیا کریں۔ یہاں پر ہمارے ہاں مری میں جو سانحہ ہوا برفباری کی وجہ سے، دیکھیے جہاں پر برف گرتی ہے ہر ملک وہاں برف کو اٹھانے، راستوں کو صاف کرنے اور سیاحوں کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی کے انتظامات ہمیشہ ہوا ہے، ہر سال ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر نظام سویا رہا، اور جہاں پر خود عمران خان اگر کسی ملک میں کشتی ڈوبتی ہے تو کہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے، معمولی حادثہ ہوتا ہے وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ تو آج جو انہوں نے پنجاب میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اس میں سرکاری چھوٹے ملازمین کو ذمہ دار قرار دے کر عہدوں سے برطرف کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ناکافی ہے۔ عمران خان اور بزدار کی سطح پر استعفے ہونے چاہیے اور ان کو اس کا مجرم قرار دینا چاہیے۔ یہی آواز ہے پی ڈی ایم کی، اور انشاءاللہ پوری استقامت کے ساتھ ہم اپنے موقعوں پہ کام کرتے ہیں۔ بولا 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے یا 23 مارچ کو قافلے روانہ ہوں گے؟ دوسرا 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوتی ہے، پھر اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہو رہی ہے، کرفیو کا ماحول ہوگا اسلام آباد میں، پی ڈی ایم کیسے داخل ہوگا؟ پی ڈی ایم داخل ہوگا، اور یہ تو ان کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم کا بہت بڑا مارچ اس روز آ رہا ہے۔ کس
साजिश के तहत उन्होंने इस किस्म की तजावीज़ मुरतब की। और जहाँ तक परेड का ताल्लुक है, परेड तो सुबह से ज़ोहर तक होता है और हमें तो ज़ोहर के बाद आना है, तो कोई तसादुम नहीं। ये बताइएगा मौलाना साहब के मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही हैं और एक तजवीज़ ये भी अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों की तरफ से सामने आ रही है कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आपके साथी जमातों के साथ भी रास्ते हैं, अपनी जमातों के साथ के साथ भी हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, अदम एतमाद की तहरीक सियासत का हिस्सा है, पार्लियामान के निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन उसके लिए भरपूर तैयारी होना ज़रूरी है। इसके लिए तमाम अपोजिशन की जमातें, पार्लियामेंट के अंदर की क़ुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी, उस वक्त तक इस बारे में भी कोई हद भी बात नहीं की जा सकती। खालिद साहब बात अगर कोई कानूनी ऑप्शन पूरा नहीं होता तो क्या आप गैर जमहूरियत आप मान सकते हैं हुकूमत को गिराने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जमहूरियत ही और जमहूरी आज़ादी ही कौम का वो हक है कि जिसके ज़रिए से वो किसी को इक़्तिदार में ला भी सकती है और किसी को इक़्तिदार से उतार भी सकती है। और फिर नाजायज़ हुक्मरान जो अवाम के वोट के बग़ैर चोरी करके वोट के ज़रिए से नहीं बल्कि चोरी के वोट के ज़रिए से इक़्तिदार में आई हो, उसका तो हर वक्त मुनहदम करना ये कौम के हर फर्द का फरीज़ा है, आईनी फरीज़ा भी, कानूनी फरीज़ा भी और शरई फरीज़ा भी। आपने इतनी लंबा सवाल कर दिया, मेरा रात ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल में 23 मार्च के ऐलान हो जाने के बाद किसी और लॉन्ग मार्च की बात नहीं होनी चाहिए थी। ताहम PDM वाज़ेह तौर पर कहता है कि हम कभी भी दो महाज नहीं खोलेंगे, अपने अपोजिशन के जमातों के खिलाफ अपनी तवानाई सब नहीं करेंगे और ये ख्वाहिश रखेंगे कि 23 मार्च के हमारे महंगाई मार्च में पाकिस्तान की तमाम सियासी और समाजी क़ुव्वतें शरीक हों। तो इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ, दोबारा तो इस सवाल की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, इलेक्शन कमीशन में तो ऑलरेडी मुद्दई मौजूद है और खुद उनके घर के अंदर से मुद्दई मौजूद है, तो जो घर के अंदर का बेदी है वो तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। क्या बलदियाती इंतखाबात के जो अगले मरहले हैं कि PK का मरहला रहता है, पंजाब और दीगर सूबों का रहता है, उस मरहले के लिए क्या PDM ने कोई हिकमत-अमली मुरतब की है? क्या आप मिलकर किसी इत्तेहाद की सूरत में भी जा रहे हैं या अपनी अपनी जमातों के साथ? देखिए, जहाँ तक बलदियाती इलेक्शन का ताल्लुक है तो इसमें सिर्फ हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा मरहला वो मार्च के लॉन्ग मार्च के करीब होगा। तो जहाँ इंतखाब हो चुका है उस इलाकों से हम दुगने लोग निकालेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और जिन इलाकों में अभी लोग इलेक्शन में मसरूफ़ होंगे इंशाअल्लाह उसकी कमी भी वो इलाके पूरे करेंगे कि जहाँ पर इलेक्शन हो चुका है इंशाअल्लाह। ये बात करने बच्चे के किसके लिए? अपने लिए खतरनाक साबित हो जाएगा, अपने लिए खतरनाक होगा। देखिए, बात फिर ये किससे कह रहा है? एस्टेब्लिशमेंट से कह रहा है, इलेक्शन कमीशन से कह रहा है, सियासतदानों से कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है, किससे कह रहा है? लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पहले भी जब ये निकला था तो ये आप लोगों का उन पर एहसान है, इन कैमरों का उसके ऊपर एहसान है कि जिनको उनके 1000 लोगों को 1 लाख बनाकर पेश किया था। और अब अगर वो लोगों के सामने आया तो कौम का सबसे बड़ा मुजरिम जब अवाम में आएगा तो इंशाअल्लाह उनको किशमिश पेश किए जाएंगे।
پی ڈی ایم سربراہی اجلاس کے بعد سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان میڈیا سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا اور ساتھ ہی یہ واضح کیا کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے، خواہی کہ 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں تمام جماعتیں شریک ہوں کیونکہ یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فائنانس بل سے مہنگائی بڑھی، اس کی منظوری سے مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ پی ڈی ایم اس ضمنی فائنانس بل کو مسترد کرتی ہے۔ اسٹیٹ بینک سے متعلق جو بل پارلیمنٹ میں ہے ہم اسے بھی مسترد کرتے ہیں کیونکہ اپنی خود مختاری پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے بھی تجاویز زیر گردش ہیں۔ پاکستان میں صدارتی طرز حکومت ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔